اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک نے انہیں جنت سے کیوں نکالا، شیطان نے آدم اور اماں حوا کو کیسے بہکایا، شیطان نے کیسے جھوٹی قسمیں کھا کر ان کو دھوکہ دیا، اور شیطان بہشت میں داخل کیسے ہوا۔ جب شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے اسے فرشتوں سے نکال دیا، اور اس وجہ سے وہ اپنے اندر کینہ اور حسد لے کر پھرتا تھا اور ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت میں وہ بہشت میں چلا جائے اور بہشت میں بیٹھے حضرت آدم کو وہاں سے نکال لے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی، پھر اسے دوستی کا واسطہ دیا کہ میرے تیرے اوپر حق ثابت ہیں اور ہم ایک ہی مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم یہ بات جا کر سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اب اسے اپنے فریب میں لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور بہشت کے نگہبان کو اس کی بالکل بھی خبر نہ ہو سکی۔ حضرت آدم اور بی بی حوا اللہ کے حکم سے جنت میں تھے اور ابلیس اس تیاری میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دے، جیسا کہ اس کا کام تھا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم، ہم نے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو فراغت سے کھاؤ، اور دوستوں کو جنت بھی کیسی؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اس جنت میں سے ہر طرف سے جو چاہو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں، سوائے ایک درخت کے۔ تمہیں اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تجھے اور تیری بیوی کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو آرام سے ہے، نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو کامل نعمتوں سے نوازا، پیاس اور بھوک سے عاری فرمایا۔ گویا اللہ پاک نے حضرت آدم کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ قرآن پاک کی کچھ آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے ابلیس کی عداوت ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو کامل نعمتوں سے نوازا، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ محنت، نہ مشقت، نہ گرمی، نہ سردی کا احساس، اور بے انتہا حسن و جمال۔ بدبختی نہ بدقسمتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ہر دکھ اور تکلیف سے عاری کر دیا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں قرآن پاک نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ یہ ڈالا کہ اس درخت کے پھل کو کھانے سے ہمیشہ جنت میں رہنے اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت ملتی ہے، اور آپ فرشتہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں زندہ رہو گے۔ اس کے وسوسے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دونوں کا جسم جو اس پھل کو کھانے سے پہلے ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کو بے پردہ کر دے اور دونوں کی شرمگاہوں کو بے حجاب کر دے۔ شیطان کے اس وسوسے کا مقصد یہی تھا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا جو اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے دونوں کپڑوں میں ملبوس تھے، لیکن انہوں نے شیطان کے وسوسے میں آنے کے بعد اس درخت کا پھل کھایا تو دونوں کے لباس ان کے جسم سے گر گئے اور دونوں بے لباس ہو گئے، اور یہی تو شیطان ابلیس چاہتا تھا، ان دونوں کو بے لباس کر دے اور اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جب شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہوئے کہا، اے آدم، کیا میں تجھے دائمی زندگی کا وہ درخت اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت کا نہ بتا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو، اور جب تم اس درخت سے پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اور شیطان نے ان دونوں کو یہ خواہش اور تمنا دلائی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ پھل کھانے سے اس لیے بھی منع کیا ہے
کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس جنت میں نہ رہو، اور تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ قائم و دائم رہو گے۔ اور پھر شیطان مردود وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان نے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے وسوسہ ڈالا کہ اس کی بات سچ ہے، دونوں جنت میں خوش تھے، لیکن جیسے ہی شیطان کے وسوسے میں آ کر اس درخت کے پھل کو چکھا، دونوں برہنہ یعنی بے لباس ہو گئے، دونوں درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے بنا کپڑوں کے، دونوں کو حیا آنے لگی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جب آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت آدم نے کہا، اے اللہ میں شرم کی وجہ سے آپ سے بھاگتا ہوں، کیونکہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں اور تیری نافرمانی کا مرتکب ہوا ہوں۔ اس موقع پر اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور کیا تم کو یہ نہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ دونوں اللہ کو پکارتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے حضرت آدم اور بی بی حوا کی توبہ قبول کر لی۔